حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ کس طرح بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کس طرح بچے تھے تو اپنی ماں کے حق میں گواہی کے لیے کس طرح بولے، اور کس طرح جب ان کو پھانسی لگانے کے لیے لایا گیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کس طرح کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا ہونے سے لے کر آسمانوں پر اٹھائے جانے تک معجزات اور زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر مبعوث ہونے والے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور میں بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد نبی آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آنے کی۔ قرآن مجید سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر آمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو اتارا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبروں میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری جس میں نور اور ہدایت تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا گیا تو آپ کی عمر 30 برس تھی، اور جب آپ کی عمر 33 برس ہوئی، یعنی 3 سال بعد ہی آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن جن میں بہت سارے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے والد کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کے نام کی بھی صورت مریم ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور ان کے نام پر بھی ایک صورت ہے آل عمران۔ قرآن مجید کی 13 صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور 23 مقام پر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 11 مقامات پر مسیح کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں تیسری سورت آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورت معاہدہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جب کہتے تھے کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا پکا پکایا ہے، تو ان کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا آتا تھا، وہ کھا لیتے تھے، جو بچ جاتا تھا وہ دسترخوان سمیت اوپر آسمانوں پر چلا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصارہ نے مشرق کی جانب ایک قبلہ بنایا ہوا تھا جس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ وہاں ایک گوشہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام تھیں، وہاں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب ایک اجنبی انسان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تو مجھ سے ڈر نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تمہارے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام حیران بھی ہوئیں اور پریشان بھی ہوئیں، اور کہنے لگیں کہ میرے ہاں بچہ کیوں کر پیدا ہوگا، کیونکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا بھی نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ میرا حکم ہے اور یہ مجھے بہت آسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میں قدرت تخلیق کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اس سے قبل تمہاری ماں اماں حوا کو صرف مرد سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔
بے شک اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے بے جان سے جاندار پیدا کر دے اور جاندار سے بے جان پیدا کر دے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے صرف پھونک ماری ہے، اور پھونک مارنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے تھے۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کے دن قریب آتے جاتے حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بیت المقدس سے 9 میل دور جنگل کی جانب کوہ سرا کی جانب چلی گئیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الحم کہلاتی تھی۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، تو تب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذیل نے اور لوگوں کی باتوں کے ڈر کی وجہ سے آپ دیدہ کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی کہ لوگوں کی یاد سے بولی بصری ہو جاتی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے موت کی آرزو اس لیے کی تھی کہ عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی، اس لیے کہ میرا تو تصدیق کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شہرت نیک زاہدہ اور پارسا عورت کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بہت تکلیف دہ تھا کہ لوگ ان کو بدکار سمجھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی پریشان بیٹھی تھیں کہ اچانک وادی کے نیچے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، اپنے قدموں کی طرف دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے قدموں میں ایک چشمہ جاری کر دیا، ذرا اس کھجور کو ہلاؤ، وہ تمہارے لیے تازہ کھجوریں گرا دے گا، اسی طرح تم چشمے کا پانی پیو اور یہ تازہ کھجوریں کھاؤ اور اس بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی انسان کو دیکھو تو اسے اشارے سے بات کرنا اور کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے آج بات نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی شریعت میں روزے کے ساتھ کھانا پینا بھی اور بولنا بھی منع تھا۔ اسی وقت کی شریعت میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منع تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی ہو گئی تھی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بچے کی پیدائش کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو بچے کو ساتھ لے کر اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں، تو لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس نامولود بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے، اے مریم تو نے تو بڑا گناہ کا کام کیا، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ ہی پی رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی ملامت کرتا باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں جانب کروٹ لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کر کے کہا، انا عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے نبوت ملنے کی خبر دی اور اللہ کی طرف سے کتاب ملنے کی بھی خبر دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، مجھے اللہ نے کتاب کا اور نماز کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورۃ مریم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کی گود میں بولے تھے اور بولنے کے بعد انہوں نے پھر بولنا بند کر دیا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑکپن کو پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی تھیں۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو تعلیم کے لیے معلم کے پاس بھیجا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے تو یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ مریم علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے تھے، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات عادت خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق آسمانی کتاب تورات میں بہت زیادہ رد و بدل بھی کر لیا تھا۔ ان کے قید و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام 13 سال بعد مصر سے واپس آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی ہے اور تورات کی بھی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا، کوڑوں کو صحیح کرنا، نبینوں کو بھی ٹھیک کر دینا، بہت سارے معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے حالات مشاہدات کے مطابق معجزات عطا کیے اور ان کی صداقت اور فضیلت اور برتری نمایاں کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فضیلت اور معجزات عطا کیے ہیں۔ سب سے پہلا معجزہ بغیر والد کے پیدا ہونا، دوسرا معجزہ اپنی والدہ کی گود میں اپنی والدہ کی پاکیزگی کی شہادت اور گواہی دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑ جاتا۔ دوسرا پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اور اس کو نظر آنے لگتا۔ برس کوڑ اور جذام کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لوگ جو کچھ اپنے گھر میں کھاتے تھے وہ اپنے گھر میں ذخیرہ کر لیتے تھے، اس کی تفصیل بتا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ ہی کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے تھے۔ آپ شہر شہر کریا دین حق کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام حق پہنچاتے تھے اور اپنے معجزات سے لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اکثر یہودی آپ کو اذیت دینے اور آپ کی تکذیب کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ دراصل بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی منکر رہی ہے۔ یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہتے تھے اور اللہ نے پھانسی سے بچا کر بعد جسم و وجود زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پھانسی کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل تھا اور وہ گناہ گار تھا، اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پھانسی پر لٹکا دیا، جس کی وجہ سے عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے تو انہوں نے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور وہ دمشق کے مسجد کے مینار کے اوپر اتریں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسجد کے مینار سے نیچے اتارا جائے گا تو یا نماز پر حضرت امام مہدی جماعت کرانے کے لیے تیار ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یا نماز سے پیچھے ہٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ جماعت کرائیے، میں اب نبی بن کر نہیں، میں امتی بن کر آیا ہوں۔ اور اس وقت دجال دنیا میں حاضر ہو چکا ہوگا، کھول دیا جائے گا اور وہ تباہی پھیلا رہا ہوگا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد دجال کے ساتھ مقام لد پر جنگ ہوگی اور دجال کو قتل کریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کی طرح گلنے لگے گا اور مقام لد پر اس کو قتل کریں گے۔
दज्जाल को कत्ल करने के फ़ौरन बाद ही याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज मजूज से मुसलमानों को बचाने के लिए मुसलमानों को लेकर ओहद के पहाड़ पर चले जाएंगे, क्योंकि किसी के भी बस में ये नहीं होगा कि वो यजूज मजूज से लड़ सके। फिर यजूज मजूज को अल्लाह के हुक्म से बदुआ करने के बाद जब वो मर जाएंगे तो फिर उसके बाद शादी करेंगे, बच्चे होंगे, फिर वो फौत हो जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होंगे गुंबद खजरा के नीचे, और उसके बाद क़यामत बर्पा कर दी जाएगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रबुल इस्लाम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान को ऑन कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।